مرزا سلگی صاحب، آپ کی کتاب دنیا کی جنگی تاریخ میں ایک ریفرنس بننے جا رہی ہے. کیسا فیڈ بیک مل رہا ہے یہ بتائیں. کتاب لکھتے ہوئے حقائق اور افسانوں کو الگ الگ کرتے ہوئے آپ نے اور حسن العربی صاحب نے کون کون سے چیلنجز کا سامنا کیا؟ بہت شکریہ سلمان. بات یہ ہے کہ ابھی تک جو فیڈ بیک ہے وہ تو بہت مثبت ہے، لیکن جو مارکہ حق ہوا جس ملک کے ساتھ کیا، وہاں سے ابھی ہمیں کوئی فیڈ بیک نہیں ملی، اور مجھے اندازہ ہے کہ وہ کس طرح کی فیڈ بیک ہوگی، لیکن وہاں سے فیڈ بیک ابھی آنا باقی ہے. پاکستانیوں کا جو رد عمل ہے وہ بہت مثبت ہے اور حوصلہ افزا ہے. جن چیلنجز کا آپ نے ذکر کیا وہ چیلنجز یہ ہیں کہ میرے اور احمد حسن کے سامنے یہ چیلنج تھا کہ کم سے کم وقت میں جو حقائق ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے جائیں. آپ کے علم میں ہے کہ ابھی تک جو پاکستان کے حوالے سے جو رسم اور رواج رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں جو پتہ چلتا ہے وہ کسی کتاب سے چلتا ہے جو کہ یا نیو یارک میں چھپی ہو یا لندن میں چھپی ہو یا کسی گورے نے لکھی ہو یا کسی گوری نے لکھی ہو. تو ہماری یہ خواہش تھی کہ اس دفعہ پاکستان کے بارے میں معلومات پاکستانیوں کے ذریعے آئے اور وہ کتاب یہیں چھپے، لندن اور نیو یارک کی ڈیٹ لائن اس پر نہ ہو. ایک تو یہ چیلنج ہے. دوسرا چیلنج یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انٹرنیٹ کے اس دور میں ہیں جہاں پر لوگوں کا جو توجہ کا جو دورانیہ ہے، ٹائم سپین جو ہے نا فوکس کا، وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اب ہمیں صرف 15 اور 30 سیکنڈ کی ویڈیو کلپس چاہیے. کتاب پڑھنے جو ہے وہ بہت مشکل لگتا ہے. تو ہم ایسے دور میں جو حقائق ہیں لوگوں تک پہنچانے ہیں، یہ چیلنج تھا. اور دوسرا چیلنج یہ تھا کہ جو معلومات ہو وہ مصدقہ ہو، وہ جو اصل جو سورسز ہیں انفارمیشن کے، جن لوگوں نے یہ جنگ لڑی ہے ان سے بات کی جائے، ان سے حقائق معلوم کیے جائیں. یہ ادھر ادھر کے جو ذرائع ہیں وہاں سے خبر نہ ہو. اور آپ یہ دیکھیے کہ 10 مئی کو یہ جنگ ختم ہوئی ہے، 10 اگست کو 3 ماہ ہوئے ہیں، اور 90 دن کے بعد 11 اگست کو ہم نے یہ کتاب لانچ کر دی. تو یہ کچھ چیلنجز ہیں کہ جو ٹائم فریم تھا وہ بہت کم، ٹھیک، وقت کم اور مقابلہ بہت سخت تھا. ٹھیک ہے. اچھا مرزا سلگی صاحب، کیا کہنا ہے؟ آپ نے لکھا ہے کتاب میں کہ آئندہ 2 سے 3 ماہ میں پاکستان پر انڈیا دوبارہ کوئی حملہ کرنے کی شرارت کر سکتا ہے. ایسی صورتحال کے جواب میں جب ڈی جی ISPR کا یہ کہنا ہے کہ اس بار مشرق سے شروعات کریں گے اور اب جنگ کی تو بارڈر ایریا میں نہیں بھارت کے اندر جا کر ہوگی، تو اس کے پس پردہ حقائق کیا ہیں آپریشن بنیان المرصوص کے اس ساری صورتحال میں، جب آپ یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 3 ماہ کے اندر الیکشن ہے اور بھارت دوبارہ سے اس طرح کی کچھ شرارت کر سکتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک بھارت کے اندر جو صورتحال ہے وہ تو آپ کو کمپیوٹر پہ 2-4 کلکس کرنے یا اپنے اسمارٹ ڈیوائس پہ جو ہے وہ 2-4 ٹچ سکرین سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھارت کے اندر اس وقت کیا ماحول ہے. جو جس طریقے سے ہزیمت اٹھانا پڑی ہے مودی سرکار کو، اور اس کے نتیجے میں جن لوگوں نے پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کرنا تھا، اصل میں عدم استحکام وہاں پر شروع ہو گیا ہے. جو حزب مخالف اور دوسرے اور جو جھوٹے بیانیے انہوں نے بنائے تھے وہ سارے پٹ گئے ہیں. بین الاقوامی طور پر خارجہ پالیسی میں تنہائی کا ان کو سامنا ہے، اور مودی سرکار کا جو سب سے بڑا ہرینڈ جس کو وہ کہتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے ان کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور وہ ان کے خلاف جو ہے وہ جو جلٹڈ لورز ہوتے ہیں وہ ماحول ہے. تو اس وجہ سے اس کے منطقی اعتبار سے بھی امکانات ہیں کہ جو وہاں پر دباؤ ہے مودی سرکار پر
اور جو ان کو بین الاقوامی تنہائی ہے اس سے نکلنے کے لیے، جیسے ماضی میں انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں، چاہے وہ چٹی سنگھ پورہ کی ہو، چاہے سمجھوتا ایکسپریس کی ہو، تو ان سے کچھ بعید نہیں ہے۔ جس طرح سے پہلگام کے واقعے کو انہوں نے بنیاد بنا کر حملہ کیا، تو اس بات کے بالکل امکانات ہیں۔ پھر جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جی ان کے پاس جو 600 ارب ڈالر سے زیادہ جو کٹی میں پڑے ہوئے تھے، خزانے کے منہ کھول دیے ہیں اور ایمرجنسی پرچیزز کر رہے ہیں ملٹری ہارڈ ویئر کی، ہر جگہ سے جہاں جہاں سے ان کو مل رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ کسی اور ملک کے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ہی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کے امکانات بالکل موجود ہیں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ یہ پاگل پن نہیں کریں گے، لیکن ہمیں وہ امریکی صدر کہتے تھے نا، ہیری ٹرومن، کہ اسپیک سافٹلی بٹ کیری اے بگ اسٹک۔ تو ہم بات تو نرمی سے کرتے ہیں، لیکن ہمیں بھی اپنی جو مضبوط لاٹھی ہے اپنے ہاتھ میں پکڑنی ہوگی اور تیار رہنا ہوگا کہ چاہے وہ اگلے 2-3 ماہ میں وہ اس طرح کا کوئی مہم جوئی کرتے ہیں یا اگلے الیکشن کے قریب کرتے ہیں، لیکن جو ان کے ڈی این اے میں شامل ہے ہندوتوا کے، اس میں اس کو بالکل خارج امکان قرار نہیں دے سکتے کہ وہ کس طرح کس وقت یہ حماقت کریں گے۔